السلام علیکم۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اس اعلان کے بعد کہ پاکستان کے لیے $3 ارب کی ایک نئی فیسلٹی کی 12 جولائی تک اپروول دے دی جائے گی، پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی اور کرنسی مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان ہے۔ روپیہ ایک ہی دن میں $10 ریکور کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں انپریسیڈنٹڈ ایک ہمیں ایکٹیویٹی نظر آئی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال جو ابھی بھی سب کے سامنے ہے، کیا یہ سسٹینیبل ٹرینڈ ہے یا ہم مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد دوبارہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوں گے؟ موجودہ حکومت کی مدت 12 اگست یا 13 اگست کو مکمل ہو جائے گی، تو 6 ہفتے ان کے پاس ان آفس ہیں، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور پھر الیکشنیئرنگ ہے۔ کیا ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو جو بہت ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے رہے، جو بہت بے روزگاری کا شکار ہوئے، جن کی زندگیوں میں بہت مشکل آئی، روپیہ 200 سے گر کے 300 تک جا پہنچا، کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم اس کو پورے پروسیس کو سسٹینیبل بنا سکیں، لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کر سکیں، غربت میں جو پسے ہوئے عوام ہیں ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کر سکیں، اور سیاسی ماحول جو ہے اس میں کشیدگی میں بھی کمی لا سکیں؟ ان سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ اقتصادی معاملات کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے جتنے سیاسی فیصلے ہیں تو اس میں بھی روئے رواں آپ ہوتے ہیں، تو آپ سے آج دونوں موضوعات پہ بات کریں گے۔ اکانومی سے شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ یہ ایک دم سے وہ بڑی پازیٹیو ویو ہے، وائبس چینج ہو گئی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ وہ جو مایوسی پھیلائی جاتی تھی کہ آج ڈیفالٹ یا کل ڈیفالٹ، اس سے ایک ہوپ جنریٹ ہوئی ہے اس اناؤنسمنٹ سے۔ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک جو حالات تھے اور جو مارکیٹ کی نروسنس تھی وہ ایکچولی آرٹیفیشل تھی، کیونکہ مثلا روپے کی قدر اصل نہیں تھی، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ میں نہیں کہہ رہا، اب تو بلومبرگ کے بھی 19 میں کو آرٹیکل آ گیا کہ جی 244 ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آئی ایم ایف کی پرولونگڈ ڈیلے جو تھی، وہ یہ ہر ایک چیز کے اوپر وے کر رہی تھی۔ آپ کے جو بینکس ہیں کمرشل، چائنیز نے ضرور بزنس دوبارہ شروع کیا۔ فروری کے ٹیکنیکل ریویو کے بعد جب ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارا ٹیکنیکل مکمل ہو چکا ہے، ناؤ اٹس ادر میٹرس، تو ابھی بھی 5.5 بلین جو ہم نے واپس کی، اور دسمبر جو کوارٹر تھا وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایکچولی $4 بلین سے ریڈیوس ہوا، وچ از ان یوزول ان اینی کنٹریز، آئی وڈ سے پاکستان جیسی جو ہے۔ تو یہ جو چیز، یہ سارے ایکسٹرا آرڈنری اب نارمل معاملات تھے۔ ابھی ہم نارملائزیشن کی طرف چلے ہیں، اور آپ کی روپے کی جو اسٹرینتھ ہو رہی ہے یا بہتری آ رہی ہے، یہ اس کی ڈیو تھی۔ اب سری لنکا کو دیکھیں، 390-95 پہ تھا جب ان کا جو یہ پروگرام SLA وغیرہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قریباً وہ 300 سے نیچے آ گیا، آلموسٹ 100 روپے کی اس میں امپرومنٹ آئی۔ آج ہمارے روپے میں $10 کی ریکوری ہے صرف اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی، تو آپ کی توقع کیا ہے اب یہ کہاں سیٹل کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ اپنے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے پاس جائے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ تو میں تو جب کہتا تو شاید لوگ نہ مانے، اب تو وہ بلومبرگ نے کیلکولیٹ کر کے 19 مئی کو اپنے آرٹیکل میں ان کے اکانومسٹ نے لکھا نا 244۔ تو آپ کی توقع اب یہی ہے کہ یہ 245 250 کے قریب 250 کے قریب الٹیمیٹلی دس جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے۔ دیکھیں مطلب سے جب میں لاسٹ ایئر بھی آیا تھا نا، جب میں نے کہا تھا اس کو 200 نیچے ہونا چاہیے، میں ہوا میں نہیں بات کرتا، اس وقت بھی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا وہ 197 تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو اگر 250 پہ روپیہ چاہتے ہیں آ جائے، اب تو آپ کا مارکیٹ بیس سسٹم ہے نا، تو آپ کو کہنے سے زیادہ آپ کی مارکیٹ فورسز کو وہی کر رہی ہیں نا، اس کے لیے آپ کو انفلوز چاہیے، آپ کو کوئی $8-10 ارب آپ کی کٹی میں پڑا ہو۔ نہیں، انٹرونشن کے بغیر ہوگا، انٹرونشن کے بغیر ہوگا۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ جو گرے مارکیٹ جو کابل میں ہے، جس کو یعنی کوٹ کیا جاتا تھا، یا 35 روپے کا فرق، آج کتنا فرق ہے؟ 5 روپے کا۔ 275 کے قریب آپ کی مارکیٹ چل رہی ہے پاکستان میں، وہ 280 پہ ہے۔ تو یہ جو نیرو ہوا ہے گریجولی، پہلے وہ 305 کے قریب آیا، تو اس میں قریباً 20 روپے 18-20 روپے امپرومنٹ ہوئی پچھلے 2-3 ہفتے، جیسے پازیٹیو باتیں چل رہی ہیں۔ کتنے انفلوز آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے آفیشیل ریزروز میں؟ بلڈ اپ کتنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے کہ ہم جانے سے پہلے ایک کمفرٹیبل پوزیشن ریزروز کی ٹو دی ٹیون آف اراؤنڈ 14 سے 15 بلین نیشنل ریزروز، جس میں 12 اگست کو
آپ چاہیں گے کہ میری کوشش، ہماری اس گورنمنٹ کی کوشش ہے 14 ارب ڈالر 14 سے 15 ارب 14 سے 15 ارب ڈالر انکلوڈنگ ریزروز ہیلڈ بائی پرائیویٹ بینک. آبویسلی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ 8-9 ارب ڈالر چاہیں گے کہ آپ کے نیٹ ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس، جو کہ آج 4.06 ہے. تو آپ اس کو ڈبل کرنا چاہیں گے کم از کم. مور دین ڈبل. تو اس کے لیے ہماری ایفرٹ جاری ہیں اور انشاءاللہ. وہ آئیں گے کہاں سے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی تو آپ کی قسط ہے. تو باقی کا اگر آپ چاہیں کہ 5 ارب ڈالر لینا ہے تو ایک یہ نکالیں 4 ارب ڈالر اور آپ اینٹیسپیٹ کریں. 4 کہاں سے آئے گا؟ نہیں دیکھیں، وہ ہمارا 2 ارب سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے، فرم کمٹمنٹ ہے، وہ ڈپازٹ آنا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. کب تک؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 12 اگست سے پہلے ہو، 12 اگست جولائی سے اینڈ آف جولائی تک ہو انشاءاللہ. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہوگا. اس سے یو اے کی بڑی کلیئر کمٹمنٹ ہے. 1 ارب ڈالر 1 ارب وہ ہو جائے گا. ہمارا ورلڈ بینک کا ہم نے سب کچھ کر دیا، مکمل کر دیا. جو 3 سال سے رکا تھا ہمارا رائز 2 پروگرام جو تھا فسکل ریفارمز کا، وہ میرے آنے کے بعد ہم نے وہ چاروں پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. 450 وہ اور 250 ارب آپ کو AIIB سے چائنا کو فائنینسنگ تھی، 450 ایچ. انہوں نے 200 ملین فلڈ کی وجہ سے اس کو ری پرپز کر کے دے دیا ہوا ہے، تو 700 وہ ہو گیا. کو 300 ملین میں جینیوا کے پلیجز ہے. تو یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ 4تھا ملین ہے. اور 5واں ملین جو ہمارا آپ نے خود ہی کہا کہ IMF کا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں فائنینسنگ گیپ ابھی بھی جو انہوں نے ہمارے SBA میں لی ہے وہ 5.6 ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. وہ 600 کہاں سے آئے گا؟ وہ 600 ان دا پروسیس ارینجمنٹس انشاءاللہ ان پلیس ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ ویل بیفور 12th انشاءاللہ 600 ملین ڈالر کا ارینجمنٹ. جب آپ 12 کو جا رہے ہوں گے 12 جولائی میں 12 اگست کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس 40 دن ہے. تو 12 جولائی میں پروگرام میں جانے سے پہلے تو آپ اس 600 کی بھی کمٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے؟ کمٹمنٹ نہیں، بلکہ میں ان کو فرم ان کو مجھے دینا ہے کہ 600 ملین ارینج ہو گیا. تو یہ آپ کا ایک موٹا نمبر یہ ہو گیا کہ اب آپ کو 12 اگست تک 12 جولائی ٹھیک ہے 14 سے 15 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑنے. جی جس کے لیے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اسٹیٹ بینک کے پاس 9 ارب ڈالر اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ آفس چھوڑ رہے ہوں گے. انشاءاللہ. تو آفس چھوڑ دیں گے 6 ہفتے میں یا کوئی دل ہے ابھی کہ اس کو کھینچا جائے؟ نہیں، وہ فرم پلان ابھی تک تو اللہ کو جو منظور یہی ہے کہ 12 ویسے بھی آپ کو آفس چھوڑنا پڑے گا انلیس آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسٹراڈنری پروویژن کو انووک کریں، ایمرجنسی والی جو ہے. ادروائز تو آپ کو 12 اگست کو تو آٹومیٹکلی ٹینیور ختم ہوگا تو اسمبلی اسٹینڈ ریزالوڈ. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کو ملا کے چلتا ہوں. بتائیں. ابھی نواز شریف کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس نے سنگل ہینڈیڈلی ڈار صاحب کے ہاتھ میں وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اکنامک ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے، پولیٹیکل ایشوز بھی ایون آپ کلیدی رول آپ کردار. ان کی مہربانی جی. 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ دیکھیں نو بڈی نوز. کیئر ٹیکر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک آپشنز ایک جو سسٹم وہ آئین میں دیا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے اور پھر وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ کابینہ نہیں ہوتی، صرف پرائم منسٹر آپ نے کیئر ٹیکر دینا ہے. اور اس کے بعد سر ابھی تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی گھر کے ہی ہیں، تو آپ ہی نے طے کرنا ہے. راجہ صاحب نے کہنا جڑا تسی کیا وہی کر دیں گے، دسو کیڑا کنوں کرنا دے. جی کو اچھی چوائس ہی ہوگی انشاءاللہ. سننے میں آ رہا ہے کہ کسی کاروباری شخصیت سے کوئی نواز شریف کی ملاقات کروائی گئی ہے. نہیں، میاں صاحب کی تو کوئی ایسی ملاقات اس حوالے سے کوئی نہیں ہوئی. کیئر ٹیکر جو متوقع ہے کسی کا رابطہ نواز شریف سے کروایا گیا؟ نہیں، میاں صاحب سے کسی کا رابطہ ایسی سے ناٹ ٹو مائی نالج. اچھا ہمارے سننے میں 2 چیزیں آئی تھیں. ایک تو کسی کاروباری شخصیت سے رابطہ پنڈی نے بھی کیا اور دے وانٹ اٹ کہ وہ کانفیڈنس رکھنے کے لیے کسی کو لگایا جائے آگے، اور پھر نواز شریف کے ساتھ اس کی کلیئرنس لی گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ملاقات فزیکل ہے یا ان سے نام ڈسکس کیا گیا، لیکن یہ خبر مارکیٹ کے اندر ہے. میرے فرینکلی ہم نے نام کون سے کتنے نام زیر غور کتنے نام؟ تو جو میڈیا میں چل رہے ہیں 4-5 نام چل رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی نام درست ہے جی جو میڈیا میں نام چل رہے ہیں. بٹ آئی ایم شیور پیپل اپنے نام فلوٹ خود کرواتے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. آپ کے ساتھیاں بیٹھے ہوئے میں ان کا نام نہیں لیتا، بیچارے نوکری انہوں نے کرنی ہے. ان کا نام اگر میں خود ہی چھاپ دوں تو اس طرح یہ بن نہیں سکتے نا. جی دیر مسٹ بی سم کنسیڈریشن جس میں آپ کا پنڈی بھی آن بورڈ ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے لوگ بھی آن بورڈ. دیکھیں جو جیسے آئین میں نے عرض کیا کہ وہ 2 شخصیات نے ایگری کرنا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی نام انڈر ڈسکشن میرے نالج میں نہیں ہے. میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں. 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا اور ابھی بھی نام چل رہا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو
پکڑا بریف کو چلے گئے تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں. تو میں آپ کو براہ راست اس پہ پوچھوں گا. جس دن حفیظ شیخ صاحب کو دوبارہ لگانے کی فائنانس منسٹری کی بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں مثال دی جو صاحب یہ فیصلہ سازی کے عمل میں شامل تھے. میں نام ان کا لے نہیں رہا, چھوڑ رہا ہوں ان کا نام. تو میں نے انہیں کہا کہ جنرل کیانی نے پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے بڑے چارجز تھے تو فرمائش کر کے ان کو لگوایا تھا وزیر حفیظ شیخ صاحب کو کہ یہ صاف آدمی ہے, کرپشن نہیں کرے گا. لیکن ہی واز ٹوٹل فیلئر ایز فائنانس منسٹر. بیٹھ کی اکانومی آپ کا یہ بجلی کا سب دن سے انہوں نے پار کر دیا تھا پاور سیکٹر ہولڈنگ کمپنی میں, آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو مت کنسیڈر کریں, ناٹ اے گڈ چوائس. پھر میں نے عمران خان کو میسج کیا کہ آپ کا یہ نام چل رہا ہے تو آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے, ناٹ اے رائٹ چوائس. ان کا نام پھر آ جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑا ہیوی رول ہوتا ہے ان کا اس ڈیسیژن میکنگ کے عمل میں. کیا حفیظ شیخ کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی بزنس لیڈر کو چوائس ہونا چاہیے یا کسی پولیٹیشین کو ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں پرسنلی حفیظ شیخ کے خلاف ہوں کیونکہ وہ 3 دفعہ فیل ہو چکا ہے, 4تھی دفعہ مہربانی کرنا. میں ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا, میرا ان سے اچھا تعلق رہا ہے جب میں اپوزیشن میں بھی تھا اور 2 ٹینیورز انہوں نے جب گزارے ہیں تو نتھنگ اگینسٹ اینی باڈی. ایک دفعہ آپ کے دور میں انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی بھی کوشش کی. جی آخری میں نے چھوڑ دیا تھا انہوں نے, آخری مہینے وزارت خزانہ چھوڑ کے کہا تھا مجھے یاد ہے ٹیکر پرائم منسٹر. جی لیکن یہ ہے کہ انڈیویجول کو ہم اگر ایکسکلوڈ کر دیں تو بہتر ہوگا. آئی تھنک اینی باڈی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا بندہ میں چننا چاہیے جو ان ریفارمز کو آگے لے کے چلے اور یہ 3 مہینے ضائع نہ ہوں. اور وہ بندہ بزنس سے ہونا چاہیے, پولیٹیشین ہونا چاہیے, بیوروکریٹ ہونا چاہیے, کون ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے. واٹس رانگ وتھ پولیٹیشین؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ محمد میاں سومرو چیئرمین پولیٹیشین آفٹر کسی زمانے میں محمد میاں سومرو بی بی کے اسیسینیشن کے بعد 3 مہینے جو پیٹرولیم کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں صرف یہ اس وجہ سے ہم کرائسس میں یو نیڈ اے ڈیسیژن میکر. تو ڈیسیژن میکر صرف سیٹ آکوپائی کرنے کے لیے آپ کو ایک چہرہ نہیں چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ ہو چاہے کہیں بھی ہو, پولیٹیشین ہو یا وہ بزنس سے ہو, آئی ہیو نو ایشو. یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوگا؟ ہاں جی, یہ نیگوشیشن کب سٹارٹ ہوگا؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں 3 دن اگر نہیں ہو آپس میں تو 3 دن ایک ہوتے ہیں, پھر 3 دن وہ کمیٹی میں جاتا ہے, پھر نہ ہو تو پھر ECP تے کوئی انٹریکشن سٹارٹ ہوا ہے. آئی تھنک اینڈ آف اگست کے شروع میں فرسٹ ویک میں ہو جانا چاہیے. فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے. جی ابھی نہیں ہو رہا. اب ناٹ ٹو مائی نالج. میں تو نواز شریف صاحب دبئی میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ان کی اپنی وزٹ ہے, فیملی وزٹ ہے, دیٹس آل. نہیں وہ پولیٹیکل میٹنگز کر رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ, وہ تو لنڈن میں بھی روز پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے. اب سعودی عرب جا رہے ہیں, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی فیملی پارٹی ریلیجس. تو سر دبئی میں اور عمرہ کے لیے تو میاں صاحب جا رہے ہیں, وائی ناٹ ان اسلام آباد, لاہور فیملی سے بھی ملیں اور ملاقاتیں بھی کریں؟ انشاءاللہ آئیں گے, بڑی جلدی آئیں گے. کب؟ انشاءاللہ بڑی جلدی آئیں گے, الیکشن سے پہلے ادھر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن 12 اگست کو اگر آپ کا آفس ختم ہو رہا ہے تو 60 دن کی مدت بنتی ہے. کتنے 60 دن؟ 60 دن یا 90 دن, ایک دن اگر پہلے چھوڑ دیں تو وہ اب تو ECP نا جی, وہ اس میں تو ہمارا کوئی ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. کیئر ٹیکرز کو نیسیسریلی ٹول نہیں دینا چاہیے, شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں الیکشن ہو کے نہیں ایک مستحکم حکومت میں ہونی اس پہ چاہیے. آپ سے ایمفیسس کروں گا دوبارہ, نو میٹر کہ کس فیلڈ سے ہو, بزنس سے ہو, سیاست سے ہو, پروفیشنل ہو, لیکن کمٹمنٹ کلیئر ہو کہ ان جو یہ ریفارمز ہم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک دن میں یہ تباہی نہیں ہوئی. 24ویں معیشت آپ کی بن چکی تھی مطلب صاحب 2017 میں, وہی تھی جو 2013 میں اکنامک یعنی انڈیکیٹرز اتنے برے تھے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے سارے انسٹیبل تھے. وی آر ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, جنوری فیبری 2013 بفور جنرل الیکشن, اینڈ 6 سے 7 مہینے کا پریڈکشن تھی ڈیفالٹ کی. اب اتنی آپ نے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن اور پھر ایز حکومت جو ہم نے جو پیک کاٹی اور ملک کو 24ویں معیشت پہ لے گئے, لوسٹ انفلیشن, لوسٹ اپنا پالیسی ریٹ 5.5%, CPI 4%, 6% آپ کی گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, ہائیسٹ فارکس ریزرو. آج تک وہ نہیں تو گزر تو گیا, کیوں گزرا نہ ملک صاحب, کیوں گزرا؟ آئی تھنک یو پیپل شوڈ بی ڈیمانڈنگ. دیکھیں جب تک یہاں, میں نہیں کہہ رہا کہ پھانسی لگا دوں لوگوں کو, بٹ اٹ مسٹ بی اسٹیبلش کہ وائی دس بیڈ ایکسپیرینس, وائی دس پروجیکٹ 2010 واز لانچ, اس نے ساری تباہی کی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. جس کا بھی ہو برنگ دیم ٹو دی پبلک اینڈ سے کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے غلط کیا تھا. وائی ناٹ؟ پیپ نے اتنا بڑا اپنے سانحہ کر دیا اکانومی کے ساتھ. آج پاکستان جو ایک جس کی دنیا میں تعریفیں کر رہی تھی, آپ کو یاد ہے 2017 میں
تمام ہیڈ آف آل کبھی آئے پاکستان کی تاریخ میں، ورلڈ بینک، ڈاکٹر کم، کرسچن لاگارڈ ایم ڈی آئی ایم ایف، نکاؤ پریزیڈنٹ اپنا اے ڈی بی، آئی ایف سی کا ہیڈ اپنا فلپی، ادھر اپنے اے ڈبل آئی بی کا پریزیڈنٹ اپنا جن، یہ سارے آ کے آپ کو کمپلیمنٹ کرتے تھے آپ کے ملک میں، پرائم منسٹر پہ کال آن کرتے تھے، میرے ساتھ یہ سرینا اور میریٹ میں بیٹھ کے تو پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے. ہمت دکھائیں 2011 اکتوبر سے لاہور سے جلسے سے شروع کریں، 2014 کے دھرنے کے پیچھے جو جن کا رول تھا ان کو بھی ساتھ پکڑیں، بالکل اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں فلور کے اوپر ڈسکشن کر کے بتا دیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ کوئی جیلوں میں ڈالیں، پھانسی لگائیں، وہ ایڈمٹ تو کریں نا کہ بھی ہم نے یہ ایک قوم کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی اور اس کی قیمت جو آج قوم بھگت رہی ہے. دیکھیں نا میرا کیا، ان کی غلطی سے اقرار کروانا ہے نا، نہیں آپ کو اس کا ایک طریقہ ڈسکس کرنا ہے. میرا کیا قصور تھا نا، آپ ماشاءاللہ ویل انفارمڈ ہوتے، یہی تھا نا کہ میں کہتا فسکل ڈسپلن لاگو کریں اور اتنا ہم خرچ کریں ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے جتنا ہم کل کو دے سکیں گے، یہی تھا نا. تو اس کی میں نے 5 سال ایگزائل میں بھگت لیے. ایسا بھونڈا الزام لگا کہ جی 20 میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی، کبھی میں نے زندگی میں 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی ان مائی 40 ایئرز آف ٹیکس ریٹرن فائلنگ. آپ آپس میں سیاسی لوگ ایک موقع کے اوپر ڈسکس کرتے تھے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پہلے کنفیس کرتے ہیں اور پھر اپنی وہ پارڈن سیک کرتے ہیں اسٹیٹ سے. تو اکتوبر 2011 سے لے کر آج کی تاریخ تک جن لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے رول ہے ان کو بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں لائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دیکھیں 2006 میں تو ون آف دی 4 ڈرافٹر تھا نا چارٹر ڈیموکریسی کا، سی او ڈی. میں رضا ربانی، آسن اقبال، سب طرف اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے. اور یہ ون آف دی 2-3 چیزیں جو آج تک نہیں ہوئی، ایک یہ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ نہیں ہم بنا سکے. یہ 2 چیزیں میجر ہیں جو ہم نے جو ڈرافٹ کیا تھا کے لوگوں کو 2006 میں سائن ہوا لنڈن میں. اس کے بعد پہلے 2 پارٹی کے درمیان پھر ساری آئے، انکلوڈنگ عمران خان نے بھی آگے دستخط کی. لائیں پھر اکتوبر 2011 سے شروع کر کے دھرنے کے سارے کردار ساتھ ملا کے، فیض آباد دھرنے کے رول کو ملا کے لائیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں آئی ایم ناٹ پرسنل اگینسٹ اینی باڈی کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا یا میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا. میرا صرف فوکس یہ ہے کہ خدا کے لیے آئندہ ایسے تجربے نہ کریں. نہیں، میرا تو خیال ہوں گے نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے. میں سمجھتا ہوں بہت میچور ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہے، مسٹ کمپلیمنٹ. اب اگر میں فزیکل ڈسپلن کی بات کرتا ہوں مجھ سے 2 قدم آگے. I must say this thing. I must confess this thing. جو آگے جو تھا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا. لڑائی اس کے اوپر ہوتی ہے، میرے اوپر بھونڈا الزام لگتا ہے 20 ٹیکس ریٹرن نہیں دی، فیبریکیٹ کر کے میں ایگزائل میں جاتا ہوں، مجھے آنے نہیں دیا جاتا. ایک سوال یہاں کروں گا. جی جنرل عاصم کے اوپر ماضی کا بوجھ نہیں ہے 75 سالوں میں کیا ہوا. وہ اب آرمی چیف بنا. آرمی چیف بننے کے لیے بھی اس کو روکنے کے لیے جتنی لوگ سازش کر سکتے تھے سب نے کی، زور لگایا سب نے. اس کی فیملی تک کا وہ پوری ہستیاں چھپوا کے بےہودگی پھیلائی، اس کے اوپر پروپیگنڈا کر کے. اس کے اوپر 75 سال کا بوجھ نہیں ہے. لیکن کل کو دوسرا 2 سال کے بعد آرمی چیف بیٹھا ہوگا. آپ کو اگر ایک پروسیس شروع کرنا ہے تو آرمی چیف کو آن بورڈ لیں اور یہ پروسیس شروع کریں. کسی کو پھائے مت لگائیں، لیکن آپ ان کا ایک وہ تطہیر کا عمل ہوتا ہے نا، جی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں دوز رولز اور ان کو پارڈن کر دیں، لیکن مسٹ آئیڈینٹیفائی دیئر رول. میں ایگزیکٹلی اب میری بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ قوم کو پتا ہو کہ بھی قوم 24ویں معیشت سے 47ویں کیوں بنی ہے. کیا اس پروسیس کو سپورٹ کریں گے جنرل عاصم؟ ہاں جی، کبھی آپ نے ڈسکس کیا؟ نہیں، میں نے ظاہر ہے کہ یہ ٹروتھ ریکنسیلیشن نہیں کیا. مجھے تو آئی ایم ایف اور اس کو ملک کو سنبھالتے کہ خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ نہ کرے. میرے تو 98-99 آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی 8 مہینے لگے تھے. اس سے کوئی انسیڈنس اس دفعہ بھی 8 مہینے لگے. 28 میں 1998 کی رات کو سسپینڈ ہو گیا پروگرام. 2nd ویک آف جنوری 1999 میں ریوائیو ہوا تھا. رفلی ابھی بھی 8 مہینے لگے. نومبر کے شروع میں آنا تھا اور آج ہم پہنچ گئے ہیں جولائی کے فصل. یہ جو دونوں لوگ ہیں نا، ایک جنرل عاصم آرمی چیف اور ایک آپارا میں جو ڈی جی ہیں جنرل ندیم، ان دونوں کا بڑا خدمت ہوگی اس قوم کے اوپر اگر یہ بیٹھ کے سیاسی رول جو ہے ان اداروں کا اس کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ارینجمنٹ طے کر لیں اور اس میں اپنا وزن ڈالیں اس پولیٹک میں. یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں جنرل ندیم، میرے خیال ہے کسی کنگز کالج سے شاید پڑھے ہوئے ہیں. ٹاک ٹو دیم اور ایک کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ آئیں. اب میری کم از کم 8 مہینے سے ڈیلنگ ہے تمام آفیشیل میٹرز میں، ان کے فائنینشیل میٹرز میں. I'm happy to be on record کہ I found them totally cooperative. جو نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہ وہ کسی کو میں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کنٹری از آئی وڈ سے بلیسڈ کہ اس طرح کی سوچ ہو. ڈی چوک کے دھرنے کے پیچھے اور فیض آباد دھرنے کے پیچھے انہی آفیسز میں بیٹھے ہوئے کچھ اور لوگ تھے.
تو آپ کو ایک پرسن سے چینج ملی ہے، لیکن اگر آپ کو انسٹیٹیوشنلائز اس ریفارم پروسیس کو کر دیں گے تو یہ پرماننٹ ہو جائے گی. میں دیکھیے اگر ہم مل کے اس ملک کو سیدھے راستے پہ، جس دن آپ کی اکانومی ٹھیک ہو گئی اس دن اس طرح کی انٹریگز ویسے بند ہو جائیں گے. جن ملکوں میں اکانومی، دیکھیں آپ آلریڈی الگ ہو سے نیوکلیئر ہیں، آپ میزائلی قوت ہیں، آپ اگر وہ 24 سے G20 میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی 4-5 سال کی اور محنت شاید آپ کو وہاں لے جاتی، جو کہ پریڈکٹڈ تھا 2030، بٹ دیٹ واز ٹو لانگ. آپ کے پھر اس طرح کے واقعات ہو ہی نہیں سکتے، تو اسی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ڈی چوک کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، دا ہول نیشن نوز. کئی ہے، وہ تو پروجیکٹ 2010 میں اس کو کہتا ہوں. آئی کال اٹ پروجیکٹ 2010. وہ پروجیکٹ 2010 سے لے کے 2017 تک وہ سارے کا سارا جو ہے نا، جو کچھ ہوا ہے وہ میں تو بہت. کیا اس بات کے امکانات موجود آپ کو یاد ہے میں 2014 کا دھرنا بھی میں نے نیگوشیٹ کیا تھا جہانگیر ترین سے، شاہ محمود قریشی سے، اسد عمر سے، اور وہ ایک دفعہ بریک ہو گیا، پھر دوبارہ ریوائیو ہوا، پھر ان کو اٹھوایا، پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جیسے ناصر الملک کے. اور جب اس میں آیا کہ کوئی 35 فنکشن نہیں تو انہوں نے خان صاحب نے ہنس کے کہہ دیا وہ تو میری ایک سیاسی چال تھی. وہ بھی سیاسی چال ایٹ واٹ کاسٹ؟ 126 دن آپ نے پاکستان کی پارلیمان کی سب سے بڑی کمزوری اور ویکنس یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہونے کے باوجود کہ 2014 کے دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کون تھا اور فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کون تھا. میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن نام لے کر آپ کی پارلیمان ڈسکس نہیں کر سکتی. آپ کو یہاں اس ادارے کی سپورٹ چاہیے. ان کو کسی کو سزا سے گزارنے سے زیادہ اس پروسیس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہو نہ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی فیئر. یا تو دوسرا بندہ بھی موجود ہو اور اپنی وہ ڈیفینس میں بولے، یا پھر اس کے بعد اب ایک اور پروگرام کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہیں وہ دس کمیشن شوڈ آئیڈینٹیفائی. میں دوں گا سب سے پہلے میرے ساتھ میری کیا ہوا، کیا وجوہات تھی، میں کیا روک رہا تھا. اگر نہ ہوتا آج آپ اس حالت میں نہ ہوتے آج جہاں پاکستان پہنچا ہے. اگر میری بات مانی ہوتی پاکستان، کس نے مارا تھا؟ ہاں جی، آپ کو دھکا کس نے مارا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میری آپ کو نام معلوم ہے ان کا؟ میں بڑی اچھی طرح معلوم ہے، میں آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے معلوم، مجھے بھی معلوم ہے. لیکن اٹ ول ناٹ بی فیئر کہ ہم یعنی پبلک پروگرام میں بیٹھ کے تو انڈیویجولز کے نام. یہاں ادارے کا رول چاہیے آئندہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب شاید وہ بھی ریئلائز کرتے ہو کہ اس کی بات مانتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. دیکھیے آپ جب سر وہ پروسیس ختم نہیں ہوا. میں آپ سے یہاں اتفاق نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں، میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں، جمہوریت، صرف جمہوریت اس ملک کو جو چاہیے وہ نہیں دے گی، اس قوم کو ترقی نہیں دے گی. جمہوریت کے ساتھ فسکل ڈسپلن لازمی ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ انہی سائیکلز میں رہیں گے، جو 99 میں ہوا، جو پھر 20 آ کے 17 میں ہو گیا. یہ کوئی نہ کوئی تماشے لگتے رہیں گے. 2000 اپنا. میں آپ کو اس پہ ایک اور سوال کروں گا، پھر اس موضوع کو آگے لے کے جائیں گے. آئی جے آئی کا قیام، باپ پارٹی کا قیام، ایم کیو ایم کا قیام، ایم کیو ایم کے حصوں کی تقسیم، 18 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اتحادیوں کا اکٹھا کرنا، اس کے لیے کراچی سے 14 سیٹیں جتوانا، یہ سارا اس پروسیس کا حصہ تھا جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اس کے اندر پروجیکٹ 2010، اس کے اندر 10 اپریل 2022 بھی شامل ہے، عمران خان کی حکومت کا گرنا. آپ اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسی لڑائی کا نتیجہ تھا جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے وقت سے شروع ہوئی تھی. وی مسٹ اسٹاپ دس پروسیس. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آگے چلنا ہے. لیکن میں جیسے عرض کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوشنلائز بات کر رہے ہیں. میں انڈیویجولز کے ایکسپیریمنٹس کے بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ لیڈرشپ نو ویئر نیئر ٹو دیٹ تھنکنگ. وہ ملک کو کہتے ہیں آگے چلے، ملک کو ہم مل کے اس کو آگے لے کے، دس از واٹ از ریکوائرڈ. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے موجودہ آرمی چیف کو ڈالا ہے جوس انویسٹمنٹ کونسل کے اندر. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی تھی، اس میں جنرل باجوہ کو ڈالا. میں اس کا حامی نہیں تھا کیونکہ میرے خیال میں آپ پولیٹیکل سفیئر کے اندر آپ آرمی چیف کا ایک باقاعدہ رول میز کے بٹھا رہے ہیں. اس طرف ادھر فائنانس منسٹر ادھر وہ بٹھا رہے ہیں، پھر کل کو سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ پڑے گا، پھر بجائے فائنانس منسٹر کے جواب ادھر سے مانگنا چاہیے. ابھی آپ نے انویسٹمنٹ کونسل میں ان کو بنایا. دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے نا ملک صاحب، یہ ہمیں 8-10 سال مل کے کام کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس بھنور سے نکالنا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. اس میں کیا ہے؟ ایگریکلچر ریولوشن. کیا آپ کے پاس سول میں اتنی مین پاور، اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ سٹینڈ الون خود کر لیں گے؟ دیکھیں دیر اے بگ کنٹریبیوٹر. اور اگر جب وہ کہتے ہیں کہ لیڈ لے، سول گورنمنٹ لیڈ لے، جو بھی ہو، آج ہم ہیں،
کل کو الیکشن جو بھی گورنمنٹ آئے گی, دے آر ولنگ ٹو ورک ود دی سول سیٹ اپ فار دی نیشنل انٹرسٹ. اور اگر آپ کا انڈسٹری آپ فوڈ سیکورٹی بن سکتے ہیں. پاکستان میں آرمی چیف کا جو آفس ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہے. آپ اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں, ہی از مور پاورفل. واشنگٹن, یورپ, آپ کے EU, وہ اس کے اوپر آپ کی گلف کنٹریز, سعودیز, چائنیز, وہ آرمی چیف کی کئی بات کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ان کو آپ کو کسی انویسٹمنٹ کونسل میں نہ بھی بٹھائیں تو ایون دین دیٹ آفس از ویری پاورفل. میں فزیکل کام کی بات کر رہا ہوں. یو سی, وہ آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, آپ گلوبل وہ بات کر رہے ہیں. میں فزیکل ورک جو کہ پھر ہو جانا چاہیے آج تک, وہ ہم نے دیکھا لینڈ ریفارم کی ہے جناب بھٹو صاحب نے, کرتے کرتے آج بھی ہم سعودیز اور UAE سے جنرل باجوہ پیسے لے کر آئے تھے, عمران خان کو انکار ہو گیا تھا. ابھی جنرل عاصم جا کے بات کر کے پیسے آپ کے انشور. میں ایکولی انوالو ہوں ان کے ساتھ, سعودیز کے ساتھ, UAE کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ. آرمی چیف کا کیا رول ہے اس میں؟ نہیں بس دیکھیں, یہ اگر ہم نے دیکھیں وہ کوئی باہر سے تو نہیں ہے, پارٹ آف سیٹ اپ ہے نا. ایز لانگ ایز دی چین آف کمانڈ از فالوڈ, وی شوڈ ویلکم, ایوری باڈی شوڈ پلے اٹس رول. $10 ارب کا PTI نے پیکج دیا تھا نا عمران خان کے وقت, وہ اس کو ریفیوز ہو گیا تھا. پہلے سعودی وزٹ کے دوران انہوں نے جواب دے دیا تھا. پھر یہاں سے DGIS آئی اور جنرل باجوہ نے وزٹ کیے تھے. اس کے بعد سعودیز, قطر, UAE اور چائنا نے پیسے دیے تھے. ابھی ہم اسی پروسیس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. تو دیٹ شوز دی ویکنیس آف آور سسٹم. کہاں ولنریبلٹی میں کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. نہیں, آئی تھنک دیکھیں یو کی ناٹ کٹ آف دی. دیکھیں انسٹیٹیوشن جو اپنے ملک کے انٹرسٹ میں جو لیڈرشپ سویلین ہے اس کے ساتھ مل کے اگر کام کرنے کی تیار تو اس میں کون سی برائی. وہ تو اس ملک کا سب سے اچھا اور قابل احترام ادارہ ہے جی, اس ملک کے لیے جانے بھی دیتے ہیں. میں تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر ان کا رول چاہتا ہوں کہ نہ رک جائے. یہ تو ہماری پرابلم ہے, وی تھنک ٹو ایکسٹریمز. آئی تھنک اس کا بلینڈنگ اینڈ ہائبرڈ سسٹم جو ہے پرووائڈڈ کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہیں. عمران کا بھی ہائبرڈ تھا, آپ کا PDM کا بھی ہائبرڈ ہے. کیسے سر؟ جو سپورٹ عمران کو جنرل باجوہ سے حاصل تھی وہ اگر آپ کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے حاصل نہ ہو تو آپ 2 دن آفس نہیں چل سکتے. آپ کیا دیتا ہے ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن تو ہم 2 گھنٹے بھی کرتے رہے تو وی کین ڈو دیٹ. لیڈرشپ اپنے ڈومین میں رہ کے ملک کی بہتری کے لیے سولین سیٹ اپ کو اگر جینوئنلی آن میرٹ اگر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے فزیکلی. میں ایگریکلچر ریولوشن کی ایک میں نے مثال دی, مائننگ کین بی سیکنڈ. دیکھیں آپ کے یہ وہ اسٹرانگ ایریاز ہیں کہ اگر آپ نے ان کو 5-6 سال 7 سال میں بلڈ کر لیا, یو آر آؤٹ آف دس کرچز آف دی ورلڈ. پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوا IMF کی, کوئی ضرورت نہیں ہو کسی اور ملک کی, اینڈ یو کین ڈو دیٹ. آپ کا وہ ہے. عمران کے دور کی جو ایک بھیانک مسٹیک تھی نا, وہ یہ تھی کہ ساری اپوزیشن کو چور ڈاکو قرار دے کے جیلوں میں ڈالنا. ابھی آپ کام وہ PTI کے ساتھ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم PTI کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آپ وہی لائنوں پہ کام کر رہے ہیں. 6-7 دفعہ بندے کی ضمانت ہوتی ہے, آپ پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت پاکستان کی ادر دین PTI جس نے اپنا سینسٹیو تنصیبات پہ جا کے حملہ کیا, آپ مجھے بتا دیں. سپریم کورٹ کے اندر آپ چلے گئے تھے. بالکل, ہم خود نہیں گئے تھے. اور یہ آپ نے کب سے سپریم کورٹ کو اپنا سینسٹیو تصنیف. ریاست کے ادارے جو ہیں, ریاست کے اداروں میں سے ایک سپریم کورٹ ہے. ریاست کے اداروں میں تو PTI یہ کراس کر گئی تھی. آپ کو یاد ہے یہ آپ کا جو پورے کا پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, دیٹ از سیکریٹریٹ آف اسلام آباد. لیکن ملک صاحب اس میں 9 مئی یوم سیاہ اور دن ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 9 مئی یوم سیاہ, میں اس پہ کنفیوز نہیں ہوں, میں اس کو یوم سیاہ مانتا ہوں جی. لیکن میں آپ کو یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس نہج پہ چلے جائیں جہاں پر انہوں نے ساروں کو چور ڈاکو کہہ کے مودی کا یار کہہ کے جیلوں میں ڈالا تھا. ہماری آپ 7-7 دفعہ بندے کی ضمانت پہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں, 7-7 دفعہ ضمانت کے اوپر. میں تو فرینکلی اس کو زیادہ تفصیل سے فالو نہیں کرتا کہ کتنی دفعہ بندے کی ضمانت ہوئی, بٹ اصولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انوسنٹ ہے تو اس کو بالکل ذرا بھی کوئی ذرا بھی اس کو نہیں ہونی چاہیے. ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیوں ہونا چاہیے؟ آپ کے قوانین میں بڑا کلیئر ہے. ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل ان یورپ اینڈ دی ورلڈ کہ آپ سویلینز کو پکڑ کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں؟ کلبھوشن کا تو انٹرنیشنل کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا پاکستان کا دشمن ہے. ایک سیکنڈ, آپ کا 1956 ایکٹ اس کا مطلب ریڈنڈنٹ ہو گیا, آپ کا آفیشیل سیکریٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا. اٹ از اونلی لمیٹڈ اے ویری اسمال پرسنٹیج جنہوں نے تنصیبات پہ حملہ کیا, جنہوں نے دفاعی جو جگہ ہے یا کوئی اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں اس کو کراس کیا. اٹس ناٹ آن ایوری باڈی. باقی تو جنہوں نے جو کچھ کیا وہ تو 90% وہ لوگ ہیں. تو اگر 102 اگر میں نے جو نمبر مجھے پتا ہے تو دس آؤٹ آف مے بی فیو تھاؤزنڈس. تو دیکھیں
یا تو آپ سمجھتے کہ آپ وہ قانون پہ بدل دیں، اگر آپ کا اس میں اسپیسیفائڈ ہے کہ کس کو اس قانون کے تحت، تو آج سے نہیں ہو رہا، ہمیشہ جب وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ان کے اداروں کے اپنے امپلائیز کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 780 اتنا سخت ہے، آپ کو ان لوگوں کو سویلین کو ساروں کو اسی کے نیچے ٹرائل کرنا چاہیے. سارے ادھر ہی جا رہے ہیں نا، آپ کو اس میں ملٹری کورٹس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. نہیں ہم نہیں جا رہے، یہ لا دیکھیں پلیز لیٹس بی ویری کلیئر، جہاں ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کم از کم کلبھوشن سے تشبیہ نہ دیجیے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی. نہیں میں نے اس کو دیکھیں لیٹس بی ویری کلیئر ملک صاحب، میں اس وجہ سے نہیں تشبیہ دی، میں آپ کے آرمی ایکٹ 56 کو میں نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، جو آپ کی انٹرنیشنل کورٹس ہیں، اس کو مانتی ہیں کہ وہ لا ہے، وہ لا جسٹیفائڈ ہے. دشمن ملک کا ایک ایجنٹ ہے کلبھوشن. نہیں ایک سیکنڈ، اس کا سلوک اور ہے. آپ نے اس لا میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، آپ نے لیگل کاؤنسل اس کو الاؤ کیا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ، آپ کی ایک اپیل اس فیصلے کے خلاف آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے ایپیکس کورٹ انووک ہوتے ہیں، اپیلیں وہاں جاتی ہیں، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ دیکھیں ان کا قانون کہتا ہے، دیکھیں ابھی ہماری تو یہ جو ایف آئی آر ہے وہ نارمل ہے، جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ود آل دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور عمران میری یہ سن، وہ انہوں نے اٹ از دیئر رائٹ کہ جا کے وہ اپلیکیشن دیں کورٹ میں کہ جی آپ کے یہ جو 50 لوگ ہیں، اس میں یہ 5 لوگ ہیں، یہ ان کا ایویڈنس ہے، یہ انہوں نے دے فال انڈر اور ٹیرر، ان کو ہمیں تو وہ ہوا ہے، اس میں تو کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہینڈ اوور کیا. جس طریقے سے آئی ایم ایف کے معاہدے کے موقع پر ان کے 2 فائنانس منسٹرز کی آڈیو لیک ہوئی تھی، کیا فیٹ ایف کے کچھ ایسے خطوط ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک کسی لوگوں نے لکھے ہو؟ دیکھیں میرے پاس اس وقت ایویڈنس سو فار آئی ہیو ناٹ سین، اس لیے میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے خود نہیں دیکھا تو اس کو کنڈورس نہ کریں، لیکن وہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیڈرل فائنانس منسٹر فارمر جو تھے، وہ پروونشل فائنانس منسٹر کو باقاعدہ ان کی دونوں حکومتیں تھیں پنجاب میں اس وقت اور کے پی، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مت یہ کوآپریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہوں تو عام طور پر سب سے اولین ترجیح 2 چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی آف دی الیکشن پروسیس اور اس کے جو نتائج ہیں اس کو تسلیم کیا جانا. کیا یہ ضروری نہیں ہے اس موقع کے اوپر کہ آپ، میرے خیال میں آپ سے زیادہ اس پی ایم ایل این کے اندر یہ کام کوئی اور کر نہیں سکے گا، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے تجربہ دھرنے کے دنوں میں جہانگیر ترین کے ساتھ یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں کیا تھا. پی ٹی آئی کو دوبارہ انگیج کریں اور ایک الیکشن پروسیس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کریں، جو نتیجہ ہے، جو جیتے، نون جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، پی ٹی آئی عمران خان جیتے، اس کو آپ بھی مانیں وہ بھی مانیں، آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں نو ایشو، ہم تو اسی پہ عمل کریں گے، اسی پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن بات کس لیے کرنی ہے؟ آل پارٹیز آر انڈیپینڈنٹ. جب ہم چھوڑیں گے تو یہ آپ کے جو الیکشن ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، وہ تو ہم سے زیادہ کون چاہے گا کہ ہم نے جتنا سفر کیا 2018 میں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ 3 دن تو آپ کا وہ آر ٹی ایس سسٹم بند کر دیا گیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. کیا آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ای سی پی کو دینا پڑے گا ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ. انڈیویجولس، اگر ہم انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں اور سرٹن ایگزمپشنز کی بات کر رہے ہیں قوانین سے، کہ نو میٹر کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کروایا، وہ میرے بس میں نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی، یہ تو بات ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد انہوں نے جو کچھ غلط کام کیا ہے یہ انہوں نے اپنے پاؤں خود کٹوائے ہیں. میں اس پہ کسی کو، آپ کو یا کسی کو الزام نہیں دے رہا، تھینک یو، یہ پاؤں اپنے خود کٹوائے ہیں. لیکن ان کے بندے جتنے جیلوں میں ڈالنے ہیں، آپ نے پریس کانفرنس کر کے بندے کی شاباشی ہو جاتی ہے اور وہ چھٹی ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ جیل میں پڑا رہتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ انہیں نہیں ملنے والی، یہ بات ہے. لیکن اس پروسیس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیں کہ وہ ٹھپے نہ مارے، کوئی بیلٹ اسٹفنگ نہ ہو، کوئی 200 کو 2000 ووٹ نہ لکھا جائے. اللہ خیر کرے. کوئی ایسی خدا نہ خواستہ ہماری انٹینشن نہ تھی نہ ہوگی کہ جی خدا نہ خواستہ ہمیں ایک یعنی آرٹیفیشل طریقے سے ووٹ دلوائے جائیں. نو، جو جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے. آپ نے جو بعض چیزیں میں پی ٹی آئی دور سے آپ کی تشبیہ دیتا ہوں نا، اس میں تازہ ترین آپ نے کیا ہے، ایک آرڈیننس آپ نے جاری کیا ہے جو چیئرمین نیب کو امپاور کرتا ہے کہ 14 کی بجائے پتہ نہیں 30 روز، آج ہی وہ کل رات ہوا پرائم منسٹر کے لیے 30 روز تک کر سکتا ہے. یہ بھی آپ یوز کریں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف؟
یہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی نے نیب لاء کے تحت 90 روز تک آپ کے تمام لیڈرز کو اندر کالے قانون کے تحت بند کیا تھا. ہم مخالف تھے اس کے. آپ اسی راہ پہ آپ آ رہے ہیں تو کیسے آپ کو سپورٹ کریں؟ نہیں دیکھیں، یہ مجھے اس کی بیک گراؤنڈ تو بڑا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے جی. پکڑے بندہ عمران خان کو پکڑے اور جیل میں ڈال دیں 30 روز کے لیے. عمران خان، میں ایک سیکنڈ، اگر عمران خان 90 دن میں ڈلواتا رہے تو 30 دن ہو جائیں گے اس کے بندوں کے لیے، تو کون سی بری آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں دس از ناٹ جسٹیفائی. لیٹ می ڈیولز ایڈوکیٹ کہ اگر 90 دن وہ سب کو کروایا اس نے، تو ابھی تو 30 دن ہے، پھر 14 دن ہو سکتا ہے کہ جو 14 روز کا لا آپ نے امینڈ کرایا تھا. جو لا منسٹری نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے کہ 14 دن از ناٹ انف، میری بات سن لیں، از ناٹ کبھی نہ میں یہ آرڈیننس میری سن تو لیں، کالا قانون ہے، میری سن تو لینا جی. فرد واحد چیئرمین کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ پکڑے بندے کو اندر ڈال دیں. پھر اس کو لیٹ دیر بی موومنٹ، اس کو بند کریں، نیب کو بھی بند کریں، قانون کو بھی بند کریں. باقی لا آپ کے موجود ہیں، آپ کے اینٹی کرپشن کا لا موجود ہے، آپ کا ایف آئی اے موجود ہے، آپ کے ادارے موجود ہیں. یہ تو ایک ڈکٹیٹر نے اپنی اپوننٹس کے لیے ہمارے لیے بنایا تھا اس نے، جنرل مشرف نے نا جی. اس میں تو اتنی بیوقوفی کی ہے کہ اس کو 15 سال چاہتے تھے پیچھے جائیں، وہ آج تک 1985 ہی چل رہا ہے. لکھا کہ 15 ایئر. آپ نے لا کو ریفارم کر کے دوبارہ اس کو کالے قانون کی طرف لے گئے. نہیں، بٹ ناٹ ٹو دا ڈگری اٹ واز کالا. It may be, you know, فرد واحد کا اختیار آپ نے دوبارہ کر دیا. چیئرمین نیب از ڈسکریشن ہے. ڈسکریشن از آلویز بیڈ، جہاں پہ بھی ہو، اکانومی میں ہو چاہے لا میں ہو، ڈسکریشن از. میرا خیال ہے ملک صاحب ایک پروگرام لا منسٹر صاحب سے کرے، آئی ایم شیور ہی ول گیو یو جسٹیفیکیشنز کہ کیوں یہ کیا ہے. الیکشن جب اتنے قریب ہوں تو جب پارلیمنٹ میں آئے گا تو وہ خود آپ کو پتہ ہے اتنی چینجز ہوتی ہیں کہ اڑ جاتا ہے. جب تک پارلیمنٹ میں آنا ہے تب تک آپ کا ان آفس نہیں ہونا، تو جتنے بندوں کو آپ نے رگڑا لگانا ہے تب تک ان کو رگڑا لگ گیا ہوگا. نہیں، آپ تو ہر چیز کو اگر میلا فائڈی بیسس سے سوچیں کہ ہم نے غلط کیا تو پھر اس کا تو اس میں میرا آئیڈیا، میں آپ سے کنونس نہیں ہوں. یہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اور سوچ کے کیا، پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے کیا. نہیں، میرا نہیں خیال. سر ایک وہ کہتے ہیں ان کی، دیکھیں میری بات سنیں، انکوائری سٹیج کے اوپر پہلے ہوتا تھا، انکوائری سٹیج کے اوپر میاں شہباز شریف جاتے ہیں کسی اور کیس میں. جاوید اقبال نے جو کچھ کیا ایک کام بھی صحیح نہیں کیا. میری سن لینا، بلایا صاف کمپنی میں تھا، پکڑ دوسرے میں لیا تھا. وی آر اویئر. اچھا، وہ انکوائری سٹیج ہے. ابھی انکوائری سٹیج میں آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اف یو کوآپریٹ دے کانٹ اریسٹ یو. اب انویسٹیگیشن کے لیے یو نیڈ ٹو کورسپونڈ. جو لا منسٹر کی بات کر، جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ 14 از ناٹ انف ٹو انٹریکٹ اینڈ ٹو گیٹ دی انویسٹیگیشن کا. لا منسٹر کی جسٹیفیکیشن میں مت جائیے، میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. آپ ان کا ایک انٹرویو کر لیں، آئی ایم شیور ہی ول سیٹسفائی. لیکن میں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. یہ میلا فائڈ ہے. کیمپین قریب ہے، 12 اگست کو آپ کا آفس ختم ہو رہا ہے. نواز شریف کیمپین لانچ کریں گے یا مریم نواز کریں گے؟ نہیں، میاں صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے. کیمپین نواز شریف کریں گے. ہاں، وہ لیڈ کریں گے. اسے لائک ملن 14 اگست کو یہاں پرچم کشائی کی تقریب میں چل رہا تھا کہ نواز شریف کی آمد متوقع ہے ایسا امکان؟ دیکھیں ڈیٹ ایگزیکٹلی آنیسٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. تو آ کے تو پہلے انہیں جیل یاترا کرنی پڑے گی، اس کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. وائی جیل یاترا؟ سر ضمانت پہ باہر علاج کرانے گئے ہوئے. پنجاب گورنمنٹ بزار حکومت ڈیڈ میلا فائڈی اینڈ ڈیڈ ناٹ ایکسٹینڈ اٹ ڈسپائٹ آل دی پروف آف دی میڈیکل رپورٹس. تو وہ تو میلا فائڈی 1 منٹ میں وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے. ونس دیٹ بیل از دیئر، دی اونلی کیس، ایک میں ان کی ضمانت ہے، دوسرا کیس جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی جب آئیں ہمیں اپلیکیشن دیں، ول ریسٹارٹ. بیل پھر دینی پڑے گی. میری سن لیں تو مریم بی بی آلریڈی اسی کیس میں بری ہوئی ہیں. نو ایویڈنس ہیز بین فاؤنڈ. تو یہ بھی کیس عدالت سے تو درخواست تو دینی پڑے گا نا جی. پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دیں گے تو آگے چلے گا نہیں. وہ فارمیلٹیز ہیں. 14 اگست از اے پاسبلٹی، ون آف دی پاسبلٹی. اینی ڈے کین بی. فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ پریوی کہ 14 اگست ہے ابھی تک نہیں، لیکن جب پارٹی کہے گی وہ آئیں گے. اور ان کی میں نے آگے بھی کلیریفائی کیا ہے ایک آدھ دفعہ کہ ان کی یہ جو وزٹ کے بعد ان کا ایک تھوڑی سی میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری کریں گے. جب پارٹی کہے گی وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. عمرہ میں جا کے اللہ سے توبہ کر کے انہیں اسلام آباد کا سفر باندھ لینا چاہیے. میرا مشورہ آپ کو بھی ہے، جائیں اللہ کے گھر حاضری دیں اور سیدھا اسلام آباد کی ٹکٹ کٹائیں، اسلام آباد آ جائیں. اب دن بڑے قریب ہیں الیکشن کے، آگے بھی وہ بڑی جلدی ہوں گے ہمارے درمیان انشاءاللہ. اگر الیکشن پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہے تو آپ کی طرف سے ذات عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ میاں نواز شریف. نواز شریف سے. ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوگا؟ کون سی ڈسکوالیفیکیشن؟ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آپ کا قانون پاس ہو چکا ہے. اونلی 5 ایئرس. قانون جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کو اوور رول نہیں کر سکتا. نہیں، اٹ ڈز. ایکٹ ہی ہے یہ. وہ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 62 63 جہاں سائلنٹ ہے. اور یہ چیف جسٹس صاحب نے واڈا کے کیس میں کہا ہے کہ یہ لاجیکل نہیں ہے کہ کسی کو
تا حیات نااہل کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ آرڈر ان دی فیلڈ ہے یہ کون سا جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیس میں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. بوتھ آرڈرز ہیو فلون ان دی ایئر, ختم ہو تو چکا. آپ کے خیال میں نواز شریف کوالیفائی کرتا تھا فورتھ ٹائم کے لیے؟ بالکل 100%. اور اگر آپ الیکشن جیتے تو نواز شریف آپ کے امیدوار ہوں گے انشاءاللہ. دس از ڈیزائر. یہ میری نہیں ہے, یہ شہباز شریف کی ڈیزائر ہے, یہ پوری سینئر لیڈرشپ کی ڈیزائر ہے کہ ہی شوڈ لیڈ. انٹرویو کا وقت تو میرا ختم ہو گیا, لیکن پھر آپ ایک شیروانی دوبارہ وزارت خزانہ کی سلوار رکھیں. میں اب تو اسی میں ہی اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ, بہت شکریہ. جس کو اللہ موقع دے, میں اس کے لیے آئی ایم ناٹ بہت ریڈی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.